محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ مولانا العظیم. محبت اجازت دے تو درود و سلام پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد میرے سر کا تاج سادات کرام اور ذکر میلاد میں تشریف لانے والے تمام قابل عزت احباب، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت رسول کا کلادہ عطا فرمایا. مجھے کوئی تردد اور شک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ یہ جتنی رونق ہم دیکھ رہے ہیں یہ انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی توفیق کا ثمر ہے. یہ ذکر اس انداز سے نہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے اور نہ ہی ہر جگہ پر ہوتا ہے، بلکہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے یار کے ذکر کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ میں اور آپ آستانہ عالیہ پر حاضر و موجود ہیں. رب ذوالجلال ہمارا آ جانا، بیٹھ جانا، سادات کرام کی زیارت کرنا اور محبوب کے ذکر میلاد کے اس خوبصورت انعقاد میں شمولیت اختیار کرنا قبول فرما کر اسے سید اشفاق حیدر شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ کے حق میں قبول فرمائے. اس خاندان کو مزید آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور وطن عزیز پاکستان بالخصوص پنجاب اور پنجابیوں کی خیر فرمائے. کچھ گزارشات مختصر وقت میں آپ تک پہنچا کر میں اپنی بات کو بہت جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ نے کوشش فرمانی ہے کہ توجہات کا مرکز منبر مصطفیٰ رہے تاکہ عظمت رسول کے 2-3 پھول اپنے ساتھ اٹھا کر ہم گھروں کو لے جائیں. پہلی بات، آپ
توجہ فرمائیں گے تو مجھے حوصلہ رہے گا. ہمارے گھروں میں بچوں کے رکھے جانے والے نام برائے نام ہوتے ہیں. ہم چونکہ غیب کا علم نہیں رکھتے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ یہ بچہ کل کلاں بڑا ہو کر کیا بنے گا. اس لیے جو نام ہمارے ذہن میں آیا بچے کی پیدائش کے وقت، ہم نے وہی نام اس بچے کا رکھ دیا. گھرانہ مصطفیٰ میں ایسا نہیں ہوتا. حضور کے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا. اس گھر میں اللہ جسے جس نام کے قابل سمجھتا ہے اسے وہی نام اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے اس گھر میں جسے سب سے زیادہ تعریف کے قابل سمجھا اسے محمد کہہ دیا. مجھے نہیں پتا کہ میں جاگتے ہوئے لوگوں میں بات کر رہا ہوں یا سو چکے ہیں آپ سب. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ بہتر انداز سے ہو جائے. دیکھو، جن تک میری آواز ٹھیک ٹھیک پہنچ رہی ہے آپ جلدی جلدی میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیے، چونکہ میں بہت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. دوبارہ سنیے چونکہ میری تسلی نہیں ہوئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے نام تو برائے نام ہیں. محبوب کے خاندان میں اللہ جس شخصیت کو جس نام کے قابل سمجھتا ہے اسے اپنی جناب سے وہی نام عطا فرماتا ہے. رب نے اس گھر میں جسے سب سے زیادہ تعریف کے قابل سمجھا اسے محمد کہہ دیا. جہاں ہمارے رب کو بلندی نظر آئی اسے علی کہہ دیا. جہاں عصمت و عفت و حیا دیکھی اسے بطول زہرا کہہ دیا. جہاں حسن بے مثال دیکھا اسے حسن کہہ دیا. اور اب میں چہرے دیکھوں گا، جہاں ہمارے رب کو یہ ساری خوبیاں اکٹھی نظر آئیں اسے حسین کہہ دیا. اللہ نے نہ جانے اس گھرانے کی چاکری اور اس دہلیز کی جاروب کشی میں کیسا نشہ رکھا ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں بادشاہی کرنے والے یہاں جھاڑو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ قربت کا حق ادا کریں اور زبانیں کھول کر بولتے رہیں میرے ساتھ ساتھ. یار کمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا. کمبر کون ہے؟ یمن کا شہزادہ. بولیے یمن کا شہزادہ. لیکن یہ کمبر مدینہ آتا ہے تو مولا مرتضیٰ کے جوڑے بھی اٹھا لیتا ہے. جنہوں نے کمبر کا نام نہیں سنا انہوں نے فضہ کا نام تو سنا ہوگا. فضہ کون ہے؟ زنجبار کی ملکہ، حبش کی ملکہ. بلکہ جو نوجوان آپ میں تشریف فرما ہے، اگر گوگل میپ کو کھولا جائے تو افریقہ کا ایک ملک ہے ایتھوپیا. اس ایتھوپیا کا سابقہ نام تھا زنجبار، حبش. اس حبش کی ملکہ ہے فضہ.
لیکن مدینہ آتی ہیں تو حسنین کے برتن بھی مانج دیتی ہیں. 211 والے ہو تساں بولو تے باویں نہ بولو سیداں دے بانڈے آپاں نوں مانجنے پؤ سن. اور یہ محض تقریری اور رسمی جملہ نہیں. ایک دن جناب فضہ حسنین کریمین کے برتن مانج رہی ہیں اور مدینہ سے 2 بدو بیبیاں، عرابی بیبیاں، وہ مولا مرتضیٰ کے گھر میں حاضر ہوئیں اور آپ کو برتن مانجتا ہوا دیکھ کر ایک بیوی اشارہ کر کے دوسری بیوی سے کہنے لگی کہ بہن دیکھو فضہ کی قسمت، کتھے زنجبار دا تخت تے کتھے حسنین دے بھانڈے. کہاں یہ حبشہ کے تخت پر بیٹھتی تھی اور کہاں آج حسنین کریمین کے برتن مانج رہی ہے. یہ جملہ جناب فضہ کی سماعتوں تک پہنچا. سنا میں دیتا ہوں اور پھر آپ کی محبت کے سپرد کرتے ہیں. جیسے ہی آپ نے یہ جملہ سنا وہیں بیٹھے بیٹھے ان بیبیوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں بیبیوں خاموش، میں جب حبشہ کے تخت پر بیٹھتی تھی تو صرف فرشیوں پر حکومت کرتی تھی. حبشہ کے تخت پر بیٹھ کر میں صرف فرشیوں پر حکومت کرتی تھی. ایک دن میرے دل میں خیال آیا فضہ کیوں نہ فرش پہ بیٹھ کر عرشیوں پر حکومت کی جائے. بیبیوں نے پوچھا پھر ہوا کیا؟ اب زبانیں کھولے جو گنگا نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہونا کیا تھا؟ اللہ نے حبشہ کے تخت سے اٹھایا اور لا کر دہلیز زہرا پہ بٹھا دیا. فرمایا اب کیفیت یہ ہے کہ یہ سیداں دے گھریں کوئی پرانا آ جاوے، مہمان آ جاوے تو میں مصلی بچھا کر جنت سے اس مہمان کے لیے کھانا بھی منگوا لیا کرتے. نہیں میرا خیال ہے میں خاموش نگر دے وچ آ گیا. 211 چک نہیں ہے، ایک خاموش نگر ہے. ایک بات جلدی سے سرکار فضہ پر اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ کا وصال ہوا، شکریہ جناب فضہ کا وصال ہوا. پہلے اس گھر کے خادم بتا لوں پھر مخدوم بھی سناتا ہوں. وصال ہوا، وصال کے بعد آپ ایک شخص کو خواب میں ملی. جناب فضہ خواب میں ملاقات ہوئی. اس نے کہا اماں جان سنائیے اللہ نے آپ کے ساتھ برزخ میں کیا معاملہ کیا؟ فرمایا تم تو مجھے دفن کر کے آ گئے تھے، تمہارے جانے کے بعد نکیرین میری قبر میں آئے اور مجھے قبر شریف میں پکڑ کے بٹھا لیا اور مجھ سے سوال پوچھتے ہیں مر ربوں کے، آپ کا رب کون ہے؟ میں خاموش. ما دینوں کے، آپ کا دین کیا ہے؟ میں خاموش. ما کنتی تقولو فی حاضر رجل محمد، اس سراپا حمد و ستائش کے بارے میں بی بی دنیا میں آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ فرماتی ہیں میں خاموش. وہ شخص جو خواب دیکھ رہا ہے اس نے کہا اماں آپ نے فرشتوں کے سوالوں کو سن کر جواب نہیں دیا. فرمایا میں خاموش رہی اور جب فرشتے سوال پوچھ کر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگے، نہ جانے آپ میں سے کون میرے ساتھ پرواز کرے گا. جب فرشتے سوال پوچھ کے خاموش ہو گئے تو فرماتی ہیں میں نے چپ چاپ ان فرشتوں کا چہرہ دیکھا. پنجابی سنو. فرمایا فرشتیاں دا چہرہ ویکھتے تو میں مخاطب ہوتے ذکر کیتا کہ اے تواڈی برادری دے کچھ بندے، تواڈی نوری برادری دے کچھ بندے کدے یتیم بنتے، کدے مسکین بنتے، کدے مسافر بنتے. اے علی دا بوا کھڑکا کھڑکا تے جس ویلے روٹیاں منگ دے آؤ کدے فضہ بھی پوچھیا کہ کیڑا آیا کھلوتا ہے. میں نے تو ساری زندگی خدمت کی ہے، ساری زندگی برتن مانجے اور ساری زندگی جھاڑو دیا. آج مجھ سے نہ پوچھو، آج ان سے پوچھو یہ بھی مجھے اپنا تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جنہوں نے کمبر کا نام نہیں سنا، جنہوں نے فضہ کا نام نہیں سنا، انہوں نے جبریل کا نام تو سنا ہوگا. ایک بار آپ مردوں کی طرح زور سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ. جبریل بھی خادم تو نہیں ہے، جبریل بھی نوکر تو نہیں ہے، جبریل بھی ملازم تو نہیں ہے. سید الملائکہ، نوریوں کا شاہ، ملائکہ کا مرشد،
ایک بات بڑے سکون سے کہنے لگا ہوں، یہ نوریوں کا پیر مدینہ آتا ہے تو زہرا کی چکی بھی چلا دیتا ہے، یہ نوریوں کا شاہ مدینہ آتا ہے تو حسنین کا جھولا بھی جھلا دیتا ہے۔ میں یوں نہ کہوں، رب نے اس دہلیز کی چاکری میں ایسا کمال رکھا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں بادشاہیاں کرنے والے میرے مصطفیٰ کی دہلیز پر جھاڑو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا مسلک آپ کو مبارک ہو، مگر آج کی رات میلادی بن کر میرا یہ جملہ سن لو، میں بڑے پیار سے کہنے لگا ہوں، حضور زندہ ہیں نہ، میں دوبارہ اخدہ پہ ہوں، حضور زندہ ہیں۔ اس 15ویں صدی کو اپنے عقیدے پر گواہ کرو آج کی رات۔ میں تیسری بار پھر سے کہنے لگا ہوں، مصطفیٰ زندہ ہیں۔ حیات رسول پر کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت ہمیں بتائیے حضور کی حیات کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک جملہ میرا سن لیں، بالخصوص سادات کرام کی نظر، اور پھر آپ کے وسیلہ سے سارے خواص اہل سنت کی نظر۔ حیات رسول کا یہ عقیدہ آپ کے دلوں میں گھر کر جائے گا، لیکن خدا را اس بات کو ذرا سنتے جائیے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کی توجہ ہو چکی ہے تو حیات رسول کا مسئلہ 1 سیکنڈ میں حل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، میت کے لیے فاتحہ ہوتی ہے، زندہ کے لیے درود ہوتا ہے۔ میت کے لیے فاتحہ، زبان نہ کھولو جو بول سکتے ہو، زندہ کے لیے درود و سلام نہیں۔ میں مطمئن نہیں ہوا، اپنے مزاج کے خلاف آج آپ کو ایک تکلیف دینے لگا ہوں۔ آپ میں سے جن دوستوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، ایک بار ہاتھ اونچا کر کے مجھے زیارت کروا سکتے ہیں بھلا؟ جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، بالکل ٹھیک، جڑے گئے ہو اللہ بار بار لے جاوے، جڑے نہیں گئے رب لے جاوے۔ جن دوستوں نے ایسے ہاتھ اونچا کیا ہے نا، ابھی اس آستانے پر ان کے سر پر رکھیں قرآن۔ جنہوں نے ایسے کیا، ان کے سر پر قرآن رکھیں اور ان سے حلف لے کر پوچھیں کہ یار جب آپ عمرہ کر کے یا حج کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے اور اپنے ہوٹل میں تیار ہونے کے بعد، کپڑے پہن کر خوشبو لگانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے تھے، اور جب آپ باب السلام سے گزرے تھے، کمال ہے، بوئے دا نام ہی باب الفاتحہ نہیں ہے، باب السلام ہے۔ دروازے کا نام بھی باب السلام ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سن رہا ہے اور کون نہیں سن رہا، میں آپ دا رانجا ترازی کرانا۔ دروازے دا نام بھی باب السلام۔ ذرا ان سے حلف لو، ایتھے قرآن رکھتے کہ جب تم باب السلام سے گزر کر حضور کی جالیوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ باندھ کر تم نے حاضری پیش کی تھی، مجھے قسم دے کر بتاؤ تم حضور پر فاتحہ پڑھ کے آئے تھے کہ محمد پر سلام پڑھ کے آئے تھے؟ سبحان اللہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے، سبحان اللہ۔ اگر تو یہ آپ سے کہہ دیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں خدا پناہ فاتحہ پڑھ کے آئے تھے، تو پھر دشمن اپنی بد عقیدگی میں خاکم بدہن سچا، لیکن یہ 15-16 بندے تو انو حلفن آکھن آج دی رات کہ فاتحہ کا تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا، ہم تو ہاتھ باندھ کر حضور پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کے آئے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے یہ ماننے میں محمد کل بھی زندہ تھے، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہی کی رات، میں بالکل قریب آ رہا ہوں، آج ہی کی رات اوحى اللہ تعالی الی الجنہ، مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی آج تک کہ لوگوں کو میلاد سے بیر کیا ہے۔ جیسے ہی ربیع النور کا چاند نظر آیا، ایک مسئلہ تو بتاتے جاؤ، ایک شخص حرم مکی میں ایک نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ بولیے،
1,00,000 وہی نمازی مدینہ میں نماز پڑھے مسجد نبوی میں تو پھر کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 50,000. ایک مسیت 211 دے وچ بھی ہے. وہی نمازی وہی نماز 211 چک کی مسجد میں پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا؟ اکیلا پڑھے تو 1 کے برابر، جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 گنا. مسجدیں تینوں اللہ کے لیے. مکے والی مسجد بھی رب واسطے، مدینے والی مسجد بھی بولو تے ساڈے چک دی مسجد بھی رب واسطے. مسجدیں تینوں اللہ کے لیے، نمازی بھی سیم، نماز بھی سیم. لیکن 11 چک میں نماز پڑھی جائے تو 1 کا ثواب 1 کے برابر، مدینہ جا کر پڑھیں تو 1 کا ثواب 50,000 کے برابر. میں ایک جملہ کہہ کر غیرت مند سنیوں کو مخاطب کر رہا ہوں، جب تیری مسجد مصطفیٰ کی مسجد کی برابری نہیں کر سکتی، تیرا جثہ محمد کے وجود کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ تیری مسجد رسول اللہ کی مسجد جیسی نہیں ہو سکتی، تیرا جسم میرے نبی کے وجود کی برابری اور مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ کو مکے سے بیر کیا ہے؟ آپ اپنی محافل میں مکہ کا ذکر ہی نہیں کرتے جہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. جاواں مدینے تے رواں مدینے تے مراں مدینے، مکے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا کسی مومن کو مکے سے تکلیف ہو کیسے سکتی ہے؟ مکہ محبت کی طرح، خون کی طرح ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. بیت اللہ کو ایسے اشارہ کر کے کعبۃ اللہ کو میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، میں تینوں کدے بھی چھڑتے نہ جاندا جے تیرے شہر دے باسی مینوں مکے چ رہن دے وینا تھا. جس جگہ حضور نے 53 سال گزارے، 53 ایئرز حضور نے مکہ میں گزارے، مدینہ میں صرف 10 سال کا عرصہ، اس مکہ سے کسی کو بیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج یہ جرت کرو اور یہی سوال ذرا پوچھو صدیق اکبر سے کہ حضور جب آپ کو پتا تھا کہ مکہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے تو آپ ہجرت کی رات حضور کو کندھوں پہ اٹھا کر خوشی خوشی مکہ کو چھوڑ کر 50,000 والے ثواب کے شہر مدینہ کی طرف روانہ کیوں ہو گئے تھے؟ مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ کیوں گئے؟ روح صدیق اکبر سے صرف ایک ہی جواب آئے گا. میں پنجابی چرچ کرنا، صرف ایک ہی جواب آئے گا اور وہ یہ، جناب صدیق اکبر کی بارگاہ سے صرف یہی بات سننے کو ملے گی کہ مینوں اس لکھ دا ثواب نہیں چاہیدا جتھے یار دا مکھ قضا ہوندا ہوئے. جہاں دیدار رسول قضا ہوتا ہو، مجھے اس 1,00,000 کا ثواب بھی نہیں چاہیے. میں نے بالکل ساری باتیں ماحول کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دیں. ایک حدیث پاک سن لیں اور پھر میں ممبر شریف سے اٹھنے لگا ہوں. اوحى اللہ تعالی الی الجنہ، آقا فرماتے ہیں آج ہی کی رات ٹھیک 1500 سال پہلے اللہ نے جنت کی طرف وحش کی. حکم دے کر اللہ فرماتا ہے تزینی، رب فرمایا نی جنت اج رات میک اپ کر. میرے خیال بے ہوش ہو گئے ہو. فرمایا بہشت آج رات سنور جا. ایک بار آپ میں سے جو دوست حاضر بیٹھے ہیں وہ مسکرا کر نہیں بولتے سبحان اللہ جلدی سے. فرمایا جنت آج رات سنور، تیار ہو، میک اپ کر. ایک بہشت، اوپر سے میک اپ، بہشت سنور گئی. مگر رب کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی مولا آج کوئی خاص رات ہے؟ آج کے لمحات کیا خاص لمحات ہیں؟ فرمایا ہاں. قد جاء نبیا اولیائک، فرمایا جنت قیامت کے دن میں تیرے اندر میرا محی الدین کو بھی بھیجوں گا. بولو جڑے بیٹھے ہو مینوں نہیں پتا. قیامت کے دن فرمایا میں تیرے اندر
معین الدین کو بھی بھیجوں گا, فرید الدین بھی آئیں گے, قطب الدین بھی آئیں گے, تیرے اندر نظام الدین کو بھی بھیجوں گا. یہ سارے بڑے بڑے اولیاء اللہ فرماتا ہے جنت میں قیامت کے دن تیرے اندر بھیجوں گا. مگر آج رات ان سارے ولیوں کا مرشد آ رہا ہے دنیا میں, رسولوں کا رسول آ رہا ہے, نبیوں کا نبی آ رہا ہے. جنت زینت کر, میک اپ کر, تیار ہو جا. اس محبت کو خدا را محسوس کیجئے گا. جنت سج گئی, سنور گئی. آقا فرماتے ہیں فَضَّحِكَتْ دِحْكًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں میرے میلاد کی خبر کو سن کر جنت اتنی مسکرائی کہ قیامت تک میلاد کی خوشی میں مسکراتی رہے گی. یار ہونا اپنا آپس سے بیٹھے ہیں تے فیصلہ کرو, یہ جنت جو سرکار کے میلاد کی خبر سن کر مسکرا پڑی, تو جیڑا بندہ میلاد دی خبر سنتے بوتھی بناوے, جنت اسے قیامت کے دن اپنے اندر آنے دے گی بلا؟ خوش ہو باویں 12 نو ہو تو باویں 17 نو ہو, چاہے 9 کو ہو جاؤ یا 21 کو ہو جاؤ. اور میلاد کے لیے کوئی لمبا چوڑا خرچہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اندر باہر سے ایک ہو کر, صرف ایک بار خوش ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر پڑھ دو الحمدللہ رب العالمین, رب ذوالجلال تیرا شکر ہے تو نے ہمارے اندر مصطفیٰ کو بھیج دیا, اور ایک بار درود پڑھ لو, بس سمجھو تمہارا میلاد ہو گیا. یہی میلاد ہے. خوش ہو, کسی بھی تاریخ کو ہو جاؤ ربیع نور شریف میں. آج ہی کی رات, بالکل آخری بات, آج ہی کی رات اللہ نے جبریل کو حکم دیا, جبریل 70,000 گھر سرخ یاقوت کے بنا اور 70,000 گھر سبز زمرد کے بنا. 1,40,000 گھر جبریل نے بنائے. آ کر رپورٹ پیش کی, مولا یہ گھر بن گئے. فرمایا جبریل یہ کام جو تو نے آج کیا ہے نا, شب میلاد, حضور کی ولادت کی رات, رب نے فرمایا جبریل قیامت تک ہر سال جتنی شبہائے میلاد آئیں, ہر سال اسے رات نو تو ایو کام کرنا ہے. اس تصور کا مزہ لیں جو حاضر بیٹھے ہیں, موجود ہیں, جن کی صرف آنکھیں نہیں دماغ بھی جاگ رہے ہیں. اس وقت جب میں اور آپ سادات کے ڈیرے پر جب حضور کی باتیں کر رہے ہیں نا, اس وقت بھی جبریل جنت میں سبز اور سرخ زمرد اور یاقوت کے گھر بنا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر سال یہ کام کرنا ہے, ہر سال گھر بناؤ. مگر آقا کی شب میلاد جب گھر بن گئے, جلدی جلدی جبریل امین حاضر, مولا 1,40,000 گھر بن گئے. اور ساتھ ہی جبریل نے سوال کیا, پیارے اللہ 8 بہشتاں پہلے موجود ہیں, اے کوئی 9ویں جنت ہے؟ فرمایا نہیں, نئی جنت نہیں ہے, 9ویں جنت نہیں ہے, یہ ہے تو انہی پہلیوں کا حصہ. لیکن فرمایا گھر بن گئے؟ مولا بن گئے. یار خدا را اس محبت کو محسوس کرنا, گھر بن گئے؟ مولا بن گئے. فرمایا اب اس سارے ایریے پر ایک بڑا سارا چوڑا سارا بورڈ لگا, وقیلا حاضل قصور المیلاد. فرمایا ہن اس جگہ دا نام رکھ میلاد کالونی. نام کیا رکھو؟ میلاد کالونی. یار جیڑا زبان گھروں لیتے آیا ایک باری کھول تے بول سکتا ہے بھلا؟ سلامت رہے شاہ جی, سلامت. اس سارے ایریے کا نام رکھو میلاد کالونی. جبریل نے بورڈ لگا دیا میلاد کالونی کا. مولا کرنا کیا ہے اس میلاد کالونی کا, کرنا کیا ہے؟ فرمایا اپنے یار کے عاشقوں کو, اب جو خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی بشارت, تے جیڑا میرے تو پہلے تے میرے بعد سارے دوست توڑے ترلے کر سڑنا کہ بولو بولو بولو. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو, تمہاری قبر میں آ کر ہم تمہارے حق میں بول لیں گے. شکریہ جو مکی تے بول پہ ہوتا. اس کا نام رکھو میلاد کالونی.
مولا رکھ دیا. پر پیارے اللہ یہ میلاد کلونی کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا یار نے عاشقاں نو قیامت دے دیہاڑے اپنے فضل نال جنت تو مل ہی جائے گی, جنت تو عطا کر ہی دوں گا, مگر یار کا مولود سنانے والے اور میرے یار کا مولود سننے والوں کو قیامت کے دن ایک ایک گھر بونس کے طور پر میلاد کالونی سے بھی الاٹ کیا جائے گا. ایک بار پھر سے بولو جو بول سکتے ہیں مردوں کی طرح زور سے. سرکار کی جلوہ گری پر آخری حدیث پاک, اور بالکل میں ممبر سے اٹھنے لگا ہوں. اما آمنہ سلام اللہ علیہا, جس رات سرکار کی جلوہ گری شب میلادی, اما آمنہ فرماتی ہیں ابھی نور مصطفیٰ میرے بطن شریف کے اندر موجود تھا, ابھی حضور کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا نور کی ایک ڈولی آسمان سے اتر کر میرے حجرہ میں پہنچی, نور کی ڈولی, اور اندر سے ایک نور کی ملکہ باہر نکلی. آہا کیسی ٹور ہے, نور دی ملکہ ڈولی جو نکلی تے اما آمنہ فرمیندن 10 بیبیوں نے صرف اس ملکہ کے لباس کو سنبھالا ہوا تھا. نخرہ ویکھو, 10 بیبیاں اس نور دی بی بی دا لباس سنبھیا ہویا ہے. اور جناب اما آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ نور کی ملکہ میرے قدموں کی طرف آ کر کھڑی ہو گئی, قدمین کی طرف کھڑی ہوئی. ایک کنیز نے کرسی رکھی کہ یہاں پر بیٹھ جائیں, اس نے کہا نہ. جب کھڑی ہو گئی سامنے ادب سے تو سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بی بی سے پوچھا بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اما جان میرا نام ہے لابا. بولو نہ کیے یار, فرنٹ والیاں 5 لینا تھا, بولو زبانہ کھولو. نام کیا ہے؟ لابا. جنہیں پتا ہے وہ تو جانتے ہیں, جنہیں نہیں پتا یہ حوروں کی ملکہ ہے لابا. جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, یہ وہی بی بی ہے کہ آقا جب معراج کی رات جنت کی سیر کر رہے تھے تو یہ لابا ہاتھ جوڑ کر حضور کی خدمت میں استقبال کے لیے سامنے آئی اور اس نے اپنا تعارف کروایا, حضور میں لابا, میں حوروں کی ملکہ. سرکار آپ کی رحمت اور فضل میں سے میرے لیے بھی کچھ حصہ ہے؟ سرکار فرمایا بالکل. تے عرض کر دیے سرکار پھر میرا حصہ مینوں دیو. اے ہن میں چہرے ویکساں. سرکار نے فرمایا لابا کہتی ہے حضور میرا حصہ پھر مجھے عطا فرمائیے. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا تینوں بلال دیتا. اے لابا دیے سرکار بلال, حضور بلال. فرمایا چپ کر, میں علی مکے جاتے بلال کو پوچھنا ہے. اور جو صبح شام حسن مصطفیٰ دیکھتا ہو اس کے سامنے لابا کیا بیچتی ہے؟ یہ ہے لابا. اب تو پتہ چل گیا نا, حوروں کی ملکہ. اما آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے قدمین کی طرف آ کر کھڑی ہوئی اور میں نے کہا بیٹی بیٹھ جاؤ. اس نے کہا اما جان میں نے 500 یہ تواڈی موج ہوئے لگدی تا نہیں پر یہ تواڈی موج ہوئے کو 4 بندیاں دی تو میں جلدی نال ایک گل سنا تے سرکار بلال نو بھی سلام کر نہ لواں جلدی نال فٹافٹ. بلال حبشی کو آپ کی نظر آپ چونکہ سناتے ہیں. ایک دن فجر کی اذان دی بلال حبشی نے مسجد نبوی شریف کے اوپر چبوترے پہ چڑھ کر فجر کی آزان دے کر نیچے مسجد میں آئے تے مسیت ہستیاں ہی صرف 2, یا بلال یا آمنہ کے لال. اب ایسے چس نہیں آ گئی, ایک بلال اور ایک آمنہ کے لال. اذان دینے کے بعد 15 منٹ تک انتظار کیا لیکن نمازی کوئی نہیں آ بڑھیا. سرکار نے فرمایا بلال آج نمازی نہیں آ رہے, آج لوگ نہیں آ رہے. بلال کہنے لگے حضور اصل میں نا سردی زیادہ ہے. کیا ہے؟ سردی زیادہ ہے. سردی نے لوگوں کو روکا ہوا ہے.
بھائی کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بھائی مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ کیوں سارے جمع ہیں؟ انتظامیہ کو کوئی دوست ذرا جائے جی، ذرا دیکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد. بھائی سارے دوست بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو یار، بڑی مہربانی، سارے دوست تشریف رکھو یار. 15 منٹ جلدی سے آخری جملے. 15 منٹ نبی پاک علیہ السلام نے انتظار فرمایا، لیکن مسجد نبوی شریف میں نمازی کوئی نہیں. میرے آقا نے بلال سے پوچھا، بلال بندے نہیں آ رہے نماز پڑھنے؟ سرکار بلال نے عرض کیا، حضور اصل میں آج سردی بڑی ہے، سردی نے لوگوں کو روک رکھا ہے گھروں سے نکلنے پر، حضور ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے. بلال شاہ صاحب، میرے نبی نے بلال کو دوبارہ حکم دیا، خاص طور پہ سٹیج والے دوست چونکہ اونچے بیٹھے ہو توجہ بھی اونچی کرو. سرکار 15 منٹ بعد فرمایا، بلال دوبارہ مسجد دی چھت تے چڑھ تے فجر دی اذان دوبارہ دے. سبحان اللہ. نہ اے اپنے اس چک دی مسجد دا جے کو مؤذن بیٹھا ہے او دی کرو منت تے ترلا کرو تے مؤذن نو آکھو کہ یار کل فجر دی بانگ 15 منٹ دے وقفے نال 2 واری دے. تو میرے خیال ہے جیڑے بندے 211 چک دے عید مسجد وزٹ کر دیں نا، وہ بھی ڈنڈا پکڑ کے باہر کھڑے ہوں گے کہ مولوی تینوں خیر ہے. یہ اختیار مصطفیٰ کا کمال. فرمایا دوبارہ اذان دو. بلال حبشی آئے، مسجد کی چھت پہ چڑھے، دوبارہ اللہ اکبر اذان دے کر پھر نیچے آئے. 15 منٹ حضور نے پھر انتظار کیا، نمازی کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا، بلال بندے، حضور سردی بڑی ہے، اب ادھر دیکھنا. اور جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ حضور کی حدیث کا حیا کر رہے ہیں. ایسے حضور سردی، میرے اور آپ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں کو رب کریم کی بارگاہ میں اٹھایا، اور کتنی سادہ سی دعا ہے. سرکار نے عرض کیا، مولا مہربانی فرما سردی مکا. ادھر دیکھنا. ابھی بلال کہتے ہیں حضور کے ہاتھ سرکار کی داڑھی شریف تک نہیں پہنچے، میں دوڑ کر باہر گیا دروازے پر اور میں نے دروازہ کھول کر دیکھا. اب ادھر دیکھو جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. بلال کہتے ہیں ہاتھ ابھی داڑھی تک نہیں پہنچے، میں دروازے تک گیا، دروازہ کھولا تو میں ویکھیا کہ صحابہ ہتھاں چ پکھیاں جلدے ہوئے نماز واسطے پہ آمدے ہیں مسجد تے. ایک جملہ آپ کی نظر، موسم جس کے کنٹرول میں ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. موسمی حالات جس کے اختیار میں ہوں اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے میرے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اما آمنہ بالکل آخری 1.5 منٹ اور چھٹی. اما آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے لابا سے کہا کہ میری دھی بہ جا. لابا کہنے لگی، نہیں اما جان، میں نے اللہ کی بارگاہ میں 500 سال طویل سجدہ کیا. کتنے 100 سال؟ 5 بندے تھا، بولو کتنے 100 سال؟ 500 سال طویل سجدہ کیا. اور جب 500 سال پورے ہوئے تو میرے رب نے مجھے فرمایا، لابا ارفع رأسے کے، اپنے سر کو اٹھا اور مجھ سے مانگ لے جو مانگنا چاہتی ہے. کاش میں کیا کروں، مانگ لے جو مانگنا چاہتی ہے. لابا نے کہا، اما جان میں نے سر اٹھایا اور میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، جس رات تیرے نبی کی مکہ میں آمد اور جلوہ گری ہو، مجھے 500 سالہ سجدے کے عوض اپنے نبی کی اماں کے قدموں میں صرف 5 ساعتیں کھڑے ہو کر زیارت کرنے کی اجازت دے دے. کتھے 500 سال دا سجدہ تے کتھے نبی دی اماں دے قدماں دے وچ 5 سیکنڈ کھلوون دی اجازت. مولا اجازت دے. فرمایا تجھے عطا کر دی، تجھے اجازت دے دی. ایک جملہ کہہ کر ممبر شریف کو میں بالکل چھوڑنے لگا ہوں.
اوے 1.5 منٹ دے وچ سبحان ربی الاعلی آکھ تے جنت شکار کرن والے آ. حوراں دی ملکہ، حوروں کی ملکہ، جن کے قدموں میں کھڑا ہونے کے لیے 500 سال طویل سجدہ کرے، تجھے اس آمنہ کا ایمان ڈھونڈتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جن کا نام آمنہ ہو، ان کے ایمان میں کوئی بے ایمان ہی شک کر سکتا ہے. جس شخصیت کا نام عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ، وہ کسی بت کے سامنے جھک سکتا ہے؟ اور یار یہ کسی کا برتھ ڈے جو ہو، سالگرہ، تو خالیات جاتے ہیں یا گفٹ لے کے جاتے ہیں؟ گفٹ لے کے جاتے ہیں نا. تو یہ جو حضور کا 15واں 100واں برتھ ڈے ہے، تو پھر آپ کا کیا موڈ ہے جو جاگ رہے ہیں؟ بطور غلام آج کی رات ہم سرکار کے برتھ ڈے پر حضور کو کیا گفٹ پیش کریں؟ میں تو ویسے نیت کر لی ہے تو تساں بھی کر لو کہ بطور غلام ہر بندہ سرکار کو اس برتھ ڈے پر، جو حضور کا 16واں 100 سالگرہ ہوگی نا، 100 سال کے بعد میری اور آپ کی 3 نسلیں قبروں میں ہوں گی، اور انہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس شکل کے، اس نام کے بندے بھی دنیا میں آئے تھے. یہ جسم خاک ہے، خاک ہو جائے گا. یہ ہڈیاں گل کے خاکستر ہو جائیں گی. منبر یہی رہے گا، سنانے والا بدل جائے گا. قالین یہی رہیں گے، سننے والے چہرے بدل جائیں گے. میں اور آپ قبروں میں ہوں گے، ہماری پشتیں 3 نسلیں قبروں میں ہوں گی، مگر یار کا ذکر اگلی صدی میں بھی تر و تازہ ہوگا. چونکہ ذکر کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے. الآن کما کان، وہ ذات جیسی تھی ویسی ہی ہے، اور جیسی ہے ویسی ہی رہے گی. اور وہ کون ہے؟ ہمارا اللہ. حضور کی سالگرہ پر کم از کم سرکار دو عالم علیہ السلام کو 1,00,000 درود پاک کا تحفہ پیش کیا جائے. وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے یار تے درود پڑھنا تیرا کا میں قبول نہ کرا، مینو محمد دا خدا نہ آکھیں. سرکار ایک جملہ محبت برا، ایک جملہ آخری. حضور فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم. میں یوں کہہ دوں تو شاید لطف دوبالا ہو جائے، اس صدی کو بول کر قبولیت کے وقت اپنے عشق رسول پر گواہ کر کے جائیں، تاکہ ہماری قبروں کی مہکار اس سے مہکے اور اندھیرے دور ہو جائیں. حضور فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا ہوں، اور امتوں میں سے تم محمد کے حصے میں آ گئے ہو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کوئی گل نہیں، جڑے منہ نو گوند لا تے بیٹھے انہاں دے واسطے میں لفظ بدل دینا. پنجابی سرکار فرمیندے نبیاں چوں میں تواڈے کھاتے چ آ گئے ہاں تے امتاں دے وچوں تساں محمد دے کھاتے چ آ گئے ہو. جو اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہے، آخری بار پیار سے فرما دیں سبحان اللہ. درود و سلام کو زندگی کا معمول بنائیں تاکہ مرتے وقت شرمندگی نہ ہو. دعا تو خیر بعد میں ہوگی، مگر اس دعا پر 40 میں سے 1 آمین قبول ہو جاتی ہے. اللہ جتنے بھی پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں، اللہ انہیں نعم البدل عطا فرمائے، اور جو باقی ماندہ ہیں اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرمائے. پھر اس دعا پر آمین. اللہ اشفاق حیدر صاحب کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. یقینی طور پر ان کی روح پاک ٹھنڈی ہو رہی ہوگی اور وہ شاہ صاحبان سے راضی ہوگی. اور بڑے پیر صاحب لال بادشاہ سرکار، جو مجھے یاد ہے وہاں پر آپ کا سٹیج بنتا تھا اور وہاں پر ذکر ہوتا تھا. ہن 19 سال ہو گئے، ایک ایڑی گل دی گل ہے. بہرحال درود و سلام کو زندگی میں داخل اور شامل فرمائیں. رب ذوالجلال اس آستانے کو سلامت رکھے. جتنے دوست سفر کر کے آئے اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑ ہا برکات، عنایات اور رحمات کا ساتھ نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.